بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات چل رہی تھی نماز کا دار و مدار وضو پر ہے۔ وضو سیکھنے سکھانے کی چیز ہے۔ سب سے پہلے وضو کے فرائض۔ وضو میں 4 چیزیں فرض ہیں۔ نمبر 1، ایک مرتبہ سارا منہ دھونا۔ نمبر 2، ایک مرتبہ کوہنیوں سمیت دونوں ہاتھ دھونا۔ نمبر 3، ایک مرتبہ چوتھائی سر کا مسح کرنا۔ اور نمبر 4، ایک مرتبہ ٹخنوں سمیت دونوں پاؤں دھونا۔ اس کے بعد ہے وضو کی سنتیں۔ وضو میں 15 چیزیں سنت مؤکدہ ہیں۔ نمبر 1، وضو کی نیت کرنا، یعنی وضو شروع کرنے سے پہلے دل میں ثواب اور اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کا ارادہ کر لیں۔ صرف ہاتھ منہ صاف کرنے کی نیت نہ ہو۔ ویسے بغیر نیت کے بھی آپ کا وضو تو ہو جائے گا۔ مثلاً آپ بارش میں بھیگتے ہوئے گھر سے نکلے اور آپ کے اعضاء دھل گئے تو آپ کا وضو ہو گیا، لیکن اس وضو پر آپ کو ثواب نہیں ملے گا، کیونکہ وضو کرنے کی نیت نہیں کی تھی۔ ہاں، آپ کی نماز مسلک حنفی کے مطابق ہو جائے گی۔ ہم لوگ جب نل یا حوض کے سامنے وضو کے لیے بیٹھتے ہیں، وہیں سے وضو کی نیت ہو جاتی ہے، اس لیے کہ نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ اگر کسی نے زبان سے کچھ نہیں کہا اور آستین چڑھا کر نل پر چلا گیا تو اس کی نیت ہو گئی اور اس کو وضو کا ثواب بھی ملے گا۔ اس لیے کہ اگر کوئی اسے پوچھے آستین چڑھا کر کہاں جا رہے ہو بھائی، کیا ارادہ ہے، تو وہ یہی کہے گا میں وضو کرنے جا رہا ہوں۔ بس اسی کا نام نیت۔ اسلام بہت آسان مذہب ہے، فطری مذہب ہے۔ اسلام نے ہر شعبے میں ہماری بہت رعایت کی، ہمیں کوئی لمبا چوڑا کام سپرد نہیں کیا۔ وضو کی 15 سنتوں میں سے نمبر 2، بسم اللہ کہنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وضو شروع کریں۔ اور در مختار اور بعض علماء نے یہ دعا بھی نقل کی ہے، بسم اللہ العظیم والحمد للہ علی دین الاسلام۔ نمبر 3، دونوں ہاتھوں کو گٹوں تک دھونا۔ نمبر 4، مسواک کرنا۔ مسواک کرنے کی احادیث میں بڑی فضیلتیں وارد ہوئی ہے۔ ایک روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، چند چیزیں انبیاء کی سنتیں ہیں، ان میں سے ایک چیز مسواک کو بھی ذکر فرمایا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسواک کرنا منہ کی نظافت اور اللہ کی خوشنودی کا باعث ہے۔ ایک روایت میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر مجھے میری امت پر مشقت اور تعب کا خوف نہ ہوتا تو ہر نماز کے وقت اور ایک روایت میں ہر وضو کے وقت مسواک کو لازم قرار دیتا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مسواک کی شریعت کی نظر میں کتنی اہمیت ہے۔ اس کے علاوہ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے مسواک کرنا آدھا وضو اور آدھا ایمان ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسواک کر کے جو نماز پڑھی جاتی ہے اس کا ثواب 70 گنا زائد ہوتا ہے اس نماز پر جو بغیر مسواک کے پڑھی جاتی ہے۔ گویا مسواک کی سنت 1 منٹ میں ادا ہو جاتی ہے، بلکہ اس سے بھی کم وقت میں ادا ہو جاتی ہے۔
اگر آپ نے 1 منٹ مسواک کر کے 2 رکعت نماز پڑھی، گویا آپ کو 70 مرتبہ 2 رکعت نماز پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں 70 مرتبہ 2 رکعت نماز پڑھنی ہو تو کتنا وقت چاہیے، کتنے گھنٹے چاہیے، اور یہاں 1 منٹ مسواک استعمال کرنے سے 70 مرتبہ کا اجر و ثواب حاصل ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ روایات میں اور بھی فضیلتیں وارد ہوئی۔ خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کا بہت اہتمام فرمایا کرتے تھے، حتیٰ کہ وفات کے وقت بھی آپ نے مسواک کا اہتمام کیا، جیسا کہ بخاری شریف کی روایت میں وارد ہے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے مشکات کی شرح میں بیان کیا ہے کہ مسواک میں 70 فائدے ہیں۔ ادنا درجہ یہ ہے کہ موت کے وقت کلمہ شہادت کی یاد آنے کا سبب ہے، اور اس کے بالمقابل افیم، نشیلی اشیاء میں 70 نقصانات ہے۔ سب سے کم درجہ یہ ہے کہ مرتے وقت کلمہ شہادت یاد نہیں آتا۔ دوستو، طبی اعتبار سے بھی مسواک کے بہت سے فائدے ہیں۔ آج کے سائنسداں ایک ایک سنت کے اوپر ریسرچ کر رہے ہیں، اور ساری تگ و دو اور جافشانی کے بعد ان کے سامنے سنتوں کے فوائد روز روشن کی طرح عیاں ہو رہے ہیں۔ امریکن ڈاکٹر کی ریسرچ ہے کہ لکڑی کی مسواک اینٹی بیکٹیریا یعنی جراثیم ختم کرنے والی ہے، اور اس کے نتیجے میں کئی لوگ مشرف باسلام ہو رہے ہیں۔ ہمیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اللہ کی رضامندی کے لیے اپنانا ہے، جس کے ضمن میں بہت سارے طبی فوائد بھی حاصل ہو جائیں گے۔ مسواک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ مسواک دانے ہاتھ میں اس طرح لیں کہ مسواک کے ایک سرے کے قریب انگوٹھا اور دوسرے کے نیچے اخیر کی انگلی اور درمیان میں اوپر کی جانب باقی انگلیاں رکھیں اور مٹھی باندھ کر پکڑیں، اور پہلے اوپر کے دانتوں کی چوڑائی میں داہنی طرف مسواک کریں، پھر بائیں طرف، اسی طرح پھر نیچے کے دانتوں میں اسی طرح، اور ایک بار مسواک کرنے کے بعد مسواک کو منہ سے نکال کر نچوڑیں اور عصرِ نو پانی سے بھگو کر دوبارہ کریں۔ اس طرح 3 مرتبہ کریں۔ اس کے بعد مسواک کو دھو کر دیوار وغیرہ سے کھڑی کر کے رکھ دیں، زمین پر لٹا کر ایسے ہی نہ رکھیں، اور دانتوں کی لمبائی میں مسواک نہ کریں۔ مسواک ایسی خشک اور سخت لکڑی کی نہیں ہونی چاہیے جو دانتوں کو نقصان پہنچائے، اور نہ ایسی تر اور نرم کہ میل صاف نہ کر سکے، بلکہ درمیانی درجے کی ہونی چاہیے، نہ بہت نرم اور نہ بہت سخت۔ زہریلے درخت کی بھی نہیں ہونی چاہیے، پیلو، زیتون یا کسی کڑوے درخت کی ہو جیسے نیم وغیرہ تو بہتر ہے۔ مسواک ایک بالش لمبی ہونی چاہیے، استعمال کرتے کرتے اگر چھوٹی ہو جائے تو کوئی حرج نہیں، اور جب پکڑنے کے قابل نہ رہے تو بدل لینی چاہیے، اور موٹائی میں انگلی سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے، اور سیدھی ہونی چاہیے، گرہ دار نہ ہو۔ اگر مسواک نہ ہو یا دانت نہ ہو تو کپڑے یا انگلی سے مسواک کا کام لینا چاہیے۔ یاد رہے کہ ٹوتھ پیسٹ کرنے سے منہ کی صفائی کی سنت تو ادا ہو جاتی ہے، لیکن مسواک کی سنت ادا نہیں ہوتی۔ یہ اس لیے بیان کر دیا کہ مسواک کی بجائے آج کل ٹوتھ پیسٹ کا استعمال بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ بہرحال اللہ تعالی ہمیں سنت سمجھ کر مسواک کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی سنتیں انشاءاللہ آئندہ۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔